اسلام کا عروج انسانی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے دنیا کی فکری، معاشرتی اور سیاسی بنیادوں کو بدل کر رکھ دیا۔ عرب کی بنجر سرزمین سے اٹھنے والی یہ تحریک رفتہ رفتہ پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوئی۔ اسلام کی ابتدا مکہ مکرمہ کے ایک چھوٹے سے معاشرے میں ہوئی جہاں جہالت، قبائلی عصبیت اور ظلم و ناانصافی عام تھی۔ اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد کو مبعوث فرمایا، اپنے انسانیت کو توحید کا پیغام دیا اور اعلان کیا کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو نسل یا قبیلے کی بنیاد پر دوسروں پر برتری حاصل نہیں۔ یہ پیغام اس وقت کے معاشرے کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو سخت مشکلات اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ کے سرداروں نے اسلام کی مخالفت کی کیونکہ وہ اپنی طاقت اور مفادات کھو دینے سے ڈرتے تھے۔ اس مشکل وقت میں مسلمانوں نے صبر، استقامت اور قربانی کی مثالیں قائم کیں۔ حضرت بلال حبش، حضرت عمار اور دیگر صحابہ کی جدوجہد اس بات کی گواہ ہے کہ ایمان کے لیے جان کی بازی لگانا ان کے لیے سعادت تھی۔ ہجرت مدینہ اسلام کے سفر میں ایک نیا موڑ تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں نے ایک منظم معاشرہ قائم کیا جو عدل، مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست نے دنیا کو یہ دکھایا کہ مذہب صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ معاہد مدینہ اس کی روشن مثال ہے۔ غزوات اور جہاد کے ذریعے مسلمانوں نے نہ صرف اپنے دفاع کو یقینی بنایا بلکہ ظلم اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ بدر، احد اور خندق جیسے مرکے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسلام کے عروج کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان گئے وہاں صرف حکومت قائم نہیں کی بلکہ علم، انصاف اور تہذیب کو بھی فروغ دیا۔ ان کی فتوحات تلوار سے زیادہ کردار اور اخلاق کی بدولت کامیاب ہوئیں۔ یہ آغاز تھا ایک ایسے سفر کا جو بہت جلد مکہ اور مدینہ کی حدود سے نکل کر روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں تک جا پہنچا۔ اسلام کی روشنی نے دنیا کے کونے کونے کو منور کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ ایمان صرف دل کا یقین نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست نے عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت محمد نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا سبق دیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہونے والی اخوت انسانی تاریخ میں ایک منفرد اور روشن مثال ہے۔ اسلام کی دعوت صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہی بلکہ غیر مسلم بھی اس کے عدل اور اخلاق سے متاثر ہو کر قریب آنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن بھی مسلمانوں کی امانت داری اور دیانت داری کے معترف تھے۔ مدینہ میں اسلامی نظام کے قیام نے معاہد مدینہ کو جنم دیا جو ایک ہماگیر آئین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کو برابر کے شہری حقوق دیے گئے۔ یہ عہد نامہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے انصاف اور امن کا پیغام ہے۔ اس نے مذہبی آزادی اور شہری حقوق کو عملی شکل دی۔ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ اور صدقہ کا نظام قائم کیا گیا جس نے امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کو کم کیا۔ سماجی انصاف کا یہ تصور اس وقت دنیا میں کہیں اور موجود نہ تھا۔ علم اور حکمت کو اسلام میں خصوصی مقام حاصل ہوا۔ قرآن نے انسان کو غور و فکر اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے جلد ہی علم و فنون میں دنیا کو قیادت فراہم کی۔ حضرت محمد کی قیادت میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اپنی دفاعی قوت کو منظم کیا۔ یہ وہ قوت تھی جو ظلم کے مقابلے میں ڈھال بنی اور کمزوروں کے لیے سہارا ثابت ہوئی۔ اسلام کی فتوحات کا بنیادی مقصد زمین و دولت پر قبضہ نہیں بلکہ انسانوں کو ظلم و جبر سے نجات دلانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ بھی اسلام کے نظام سے خوشی خوشی جوڑتے گئے۔ یہ ابتدائی دور اسلام کے عروج کی وہ بنیاد تھا جس پر آنے والی صدیوں میں عظیم سلطنتیں کھڑی ہوئیں اور دنیا کو نئی تہذیب اور علم کے تحفے دیے گئے۔ اسلام کے پیغام نے بہت کم عرصے میں عرب کے مختلف قبائل کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ وہ قبائل جو صدیوں سے دشمن تھے اسلام کے زیر سایہ بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اتحاد اس بات کی علامت تھا کہ اسلام نے نہ صرف دلوں کو بدلا بلکہ پورے معاشرتی ڈھانچے کو ایک نئی شکل دی۔ قبائلی تعصب کی جگہ ایمان اور اخوت نے لے لی۔ غزوہ بدر اسلام کے سفر میں ایک فیصلہ کن موقع تھا۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ایمان اور اتحاد کی بدولت فتح حاصل کی۔ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ طاقت اصل میں ایمان میں ہے۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے آزمائش کا لمحہ تھا۔ وقتی شکست نے یہ سبق دیا کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی ہدایت پر عمل کیے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ غزوہ خندق نے دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ مسلمانوں نے حکمت، صبر اور اجتماعی محنت کے ذریعے ایک بڑی سازش کو ناکام بنایا۔ اس مرکے نے ثابت کیا کہ ایمان والے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔
فتح مکہ اسلام کے عروج کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ عظیم ظرف اور عفو درگزر اسلامی اخلاق کی روشن مثال ہے۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور توحید کا پیغام پوری آب و تاب کے ساتھ بلند ہوا۔ مکہ جو کبھی ظلم کا مرکز تھا، اسلام کے عدل و انصاف کا گہوارہ بن گیا۔ اسلام کے عروج میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس نے دلوں کو فتح کیا، نہ کہ صرف زمینوں کو۔ دشمنوں کے قلوب میں اسلام کی عظمت، کردار اور اخلاق کی وجہ سے راسخ ہوتی گئی۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی، غلاموں کو آزادی دی اور کمزور طبقات کو سہارا دیا۔ یہ انقلابی تعلیمات معاشرے میں حقیقی مساوات کی بنیاد بنے۔ یہی وہ دور تھا جس میں اسلام نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آگے چل کر دنیا کے ہر گوشے میں محسوس کیے گئے۔ اسلام کی تعلیمات نے معاشرتی ڈھانچے میں ایسی تبدیلی پیدا کی جس کی مثال اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ظلم کے بجائے عدل اور نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیا گیا۔ قرآن مجید نے علم کو نور قرار دیا اور جہالت کو اندھیرا۔ اسی لیے اسلام کے ماننے والے تعلیم کو عبادت سمجھتے تھے اور ہر موقع پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ تعلیم اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسلام نے سب کو علم کے برابر مواقع دیے۔ اسلامی معاشرے میں غلامی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی قرار دیا گیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کو عبادت سمجھا گیا۔ اسلام نے تجارت کو حلال قرار دیا لیکن دھوکہ دہی اور سود کو سختی سے منع کر دیا۔ اس اصول نے معیشت میں انصاف اور شفافیت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی ریاست نے پہلی بار یہ دکھایا کہ مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ایک ہی نظام کی ضرورت ہے۔ اسلام کا پیغام صرف عرب تک محدود نہ رہا بلکہ صحابہ کرام نے اسے دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچانے کا عزم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند دہائیوں میں اسلام کی روشنی ایران، شام اور مصر تک جا پہنچی۔ اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ ان سے ٹیکس اور جزیہ تو لیا گیا لیکن ان کے مذہب اور عبادت گاہوں کو تحفظ دیا گیا۔ یہ رواداری اور انصاف وہ عناصر تھے جنہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ لوگ خود بخود اس دین کی طرف مائل ہونے لگے کیونکہ انہیں اس میں حقیقی سکون اور آزادی نظر آئی۔ اسلام کا عروج دراصل انسانیت کی فلاح کا عروج تھا، جس میں ہر طبقے، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کو عزت اور مقام دیا گیا۔ اسلام کے پیغام نے لوگوں کے دلوں کو چھوا اور وہ نظام قائم کیا جو صرف اللہ کی بندگی اور انسانوں کی خدمت پر مبنی تھا۔ اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کی فراہمی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ حاکم وقت بھی قانون کے تابع تھا۔ حضرت علی اور دوسرے خلفائے راشدین کے دور میں عدالتوں میں عام آدمی بھی خلیفہ کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا تھا۔ یہ حقیقی مساوات تھی۔ خلافت راشدہ کا دور اسلام کے عروج کا سنہرا باب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دین و دنیا دونوں میں توازن قائم ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارتداد کی فتنہ انگیزی کو ختم کیا اور اسلام کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی سلطنت نے اپنی حدود وسیع کی اور دنیا کو بہترین نظام عدل فراہم کیا۔ حضرت عثمان غن نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر کے امت کو ایک مضبوط رشتہ عطا کیا۔ حضرت علی نے عدل و مساوات کی وہ مثالیں قائم کیں جو آج بھی مشرہ ہیں۔ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں بیت المقدس، شام، ایران اور مصر مسلمانوں کے زیر نگین آئے۔ یہ فتوحات صرف تلوار کے بل پر نہیں بلکہ اخلاق، کردار اور انصاف کی بنیاد پر ممکن ہوئی۔ اسلامی تہذیب نے علم و فنون کو فروغ دیا۔ مسلمانوں نے فلسفہ، سائنس، طب اور ریاضی میں نئی راہیں نکالی۔ بغداد، دمشق اور قرطبہ علم کے گہوارے بن گئے جہاں دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ یورپ میں جو بعد میں نشت ثانیہ ہے وہ دراصل اسلامی علوم کا فیض تھا۔ مسلمان علماء نے یونانی علوم کو محفوظ کیا اور ان میں اپنی تحقیق شامل کر کے آگے بڑھایا۔ اسلامی فن تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مساجد، کتب خانے اور قلعے اس تہذیب کی شان و شوکت کے گواہ ہیں۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کو وہ مقام ملا جو اس سے پہلے کسی معاشرے نے نہ دیا تھا۔ اسلامی سلطنت نے دنیا کو یہ دکھایا کہ طاقت کا اصل مقصد انصاف قائم کرنا ہے، ظلم کرنا نہیں۔ اندلس کا اسلامی دور علم و ادب اور تہذیب کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وہاں فلسفہ، ریاضی اور طب میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ اسلام نے انسانیت کو اتحاد اور یگانگت کا سبق دیا۔ مختلف نسلوں اور زبانوں کے لوگ ایک ہی امت میں شامل ہوئے۔ اسلامی ریاستوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر قانون اور انصاف قائم ہو تو معاشرے خوشحال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی میں قرآن کی تعلیمات نے مرکزی کردار ادا کیا۔ غور و فکر، تحقیق اور سوال کرنا ان کی فطرت کا حصہ بن گیا۔ اسلامی معاشرت میں امن قائم ہوا۔
چوریاں، ڈاکے اور قتل و غارت کم ہو گئی کیونکہ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ اسلام نے طاقتور کو کمزور کا محافظ بنایا۔ یہ اصول دنیا کی سیاسی تاریخ میں نیا تھا۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کو ادب، شاعری اور فنون لطیفہ کے نئے رنگ دیے۔ تصوف نے روحانیت کو نئی جہت بخشی اور دلوں کو اللہ کی محبت سے منور کیا۔ اسلامی ریاست نے تعلیم کو عام کیا۔ مدارس اور کتب خانوں نے علم کی روشنی پھیلائی۔ مسلمانوں نے زراعت، صنعت اور تجارت میں بھی نمایاں ترقی کی۔ یہ سب اسلام کے عروج کی علامات تھیں۔ اسلامی معاشرت میں بھائی چارہ، قربانی اور خدمت کا جذبہ نمایاں تھا۔ مسلمان فاتحین نے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے برتاؤ کیا۔ اسلام کے عروج نے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کی راہ ہموار کی۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک عالمی برادری قائم ہو سکتی ہے جس کی بنیاد عقیدہ اور اخلاق ہو۔ اسلام نے حکمرانوں کو عوام کا خادم بنایا، نہ کہ آقا۔ اسلامی تہذیب کے عروج کے دور میں انصاف کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ اسلام کے سفیروں نے دنیا کے کونے کونے میں دین کی دعوت دی۔ اسلامی فن تعمیر میں خوبصورتی اور روحانیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کو کاغذ اور کتابت کی اہمیت سمجھائی۔ قرآن کی تعلیمات نے انسان کو حقیقت کی تلاش پر آمادہ کیا۔ اسلامی فلسفہ نے عقل اور وحی کے درمیان تعلق کو واضح کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ دور ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جو صدیوں تک دنیا کو روشنی دیتا رہا۔ اسلام کے عروج نے مظلوموں کو آواز دی اور کمزوروں کو سہارا دیا۔ یہ عروج دراصل اللہ کے دین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ اسلام نے دنیا کو امن کا پیغام دیا اور انسانیت کو اس کا اصل مقام واپس دلایا۔ اسلامی تہذیب کے عروج نے دنیا کے علمی اور ثقافتی ورثے میں امت نقوش چھوڑے۔ اسلام کے ماننے والے جہاں بھی گئے وہاں امن اور علم کے چراغ جلائے۔ اسلام نے دلوں کو جیتا اور دنیا کو انصاف سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ اسلام کا عروج انسانیت کی فتح ہے۔ سفر آج بھی جاری ہے کیونکہ اسلام کی روشنی کبھی بجھنے والی نہیں۔